بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری کہانی بہت ہی ایمان فیروز ہے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلو وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یادوان ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں ہے جو پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ وہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، کھیتوں میں محنت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گاؤں کے وسط میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا امام مولوی عبدالکریم نہایت نیک اور دیانتدار انسان ہے۔ ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ ہر جمعہ کو گاؤں بھر کے لوگ ان کا خطبہ سننے کے لیے مسجد آتے ہیں۔ ایک سال کی بات ہے جب یدوان شدید خشک سالی کا شکار ہوا۔ کئی مہینوں سے بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، نہریں خالی ہو گئیں اور لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ جانور پیاس سے مرنے لگے اور بچے کمزور ہو گئے۔ مولوی عبدالکریم نے اعلان کیا کہ جمعے کے بعد سب لوگ مسجد کے صحن میں جمع ہوں گے تاکہ برہان رحمت کے لیے دعا کی جائے۔ اس دن پورا گاؤں مسجد کے صحن میں اکٹھا ہوا۔ خواتین نے گھروں کی چھتوں پر دعائیں مانگیں، بچوں نے ہاتھ اٹھائے اور مولوی عبدالکریم نے آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑا کر دعا کی۔ سب نے دل سے آمین کہا مگر آسمان صاف ہی رہا۔ اسی رات گاؤں کے ایک پسماندہ علاقے میں واقع ایک کھنڈر نما گھر میں عجیب سی روشنی نمودار ہوئی۔ یہ گھر برسوں سے خالی تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات رہتے ہیں، اس لیے کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا، مگر اس رات ایک چمکتی روشنی آسمان سے نیچے آئی اور سیدھی اس ویران گھر پر پڑی۔ کچھ لوگوں نے یہ منظر دیکھا لیکن ڈر کے مارے کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ مولوی عبدالکریم خود اس کھنڈرا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ کچھ بزرگ اور نوجوان بھی تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ وہ ویران ٹوٹی پھوٹی دیواروں والا گھر مکمل طور پر صاف اور نیا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے راتوں رات اسے مرمت کیا ہو۔ اندر داخل ہوئے تو زمین گیلی تھی، جیسے کسی نے وہاں پانی چھڑکا ہو، حالانکہ وہاں سالوں سے پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ ضرور اللہ کی کوئی نشانی ہے، اللہ نے ہمیں کوئی پیغام بھیجا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی روز سے گاؤں میں کچھ اور عجیب واقعات ہونے لگے۔ خشک زمین سے ہریالی اگنے لگی، کنویں جو سوکھ چکے تھے ان میں پانی واپس آ گیا، کھیتوں میں بغیر بوائی کے سبزیاں اگنے لگی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ پھر ایک دن گاؤں کی ایک نابینا بچی زینب، جس کی عمر صرف 7 سال تھی، اس کھنڈر والے گھر کی طرف چلتے چلتے چلی گئی۔ جب گاؤں والوں نے اسے وہاں پایا تو وہ دیوار کو ہاتھ لگا کر کچھ پڑھ رہی تھی، حالانکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی اور نابینا بھی تھی۔ اس نے جو الفاظ دہرائے وہ قرآن کی آیات تھی۔ مولوی عبدالکریم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اعلان کیا، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان نشانیوں کو ظاہر کیا ہے۔ زینب جیسی نابینا بچی کو بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر انہوں نے گاؤں سے کہا، آؤ ہم سب اس کھنڈر کو مسجد بنائیں جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ یوں گاؤں والوں نے مل کر وہاں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی۔ جیسے ہی مسجد مکمل ہوئی، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جو 3 دن تک مسلسل جاری رہی۔ گاؤں کی زمین پھر سے سرسبز ہو گئی، پانی سے تالاب بھر گئے اور خوشحالی واپس آ گئی۔ اس کے بعد یادوان کے لوگ ہر سال اس دن کو یوم شکر کے طور پر مناتے ہیں،
جب اللہ کی قدرت ان پر ظاہر ہوئی، مسجد کا نام رکھا گیا مسجد النور۔ یہ واقعہ نہ صرف گاؤں والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث بنا، بلکہ اس آس پاس کے دیہات سے لوگ وہاں آنے لگے، دعا مانگنے لگے اور ایمان کی روشنی دلوں میں بسنے لگے۔ مولوی عبد الکریم نے اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ جب چاہے سوکھی زمین سے ہریالی نکال دے اور نبینا آنکھوں سے قرآن پڑھوا دے، بس دل میں یقین ہونا چاہیے۔